السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آپ تمام جانتے ہی ہیں کہ سورۃ الیاسین کی تلاوت کی گئی۔ یہ سورہ کی فضیلتوں سے تمام واقف ہیں۔ الحمدللہ بہت سے لوگ صبح میں اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، پرانے لوگ تو کرتے ہی ہیں۔ امید ہے کہ نوجوان لوگ بھی شاید صبح کے وقت پر اس سورہ کی تلاوت یقیناً کرتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے اس سورہ کی تعریف جو کی ہے، آپ نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین، اور اس سورہ کو اس نیت سے بھی پڑھا جائے کہ انسان کی جو آخری وقت ہوتا ہے موت کی سختیوں سے بچنے کے لیے، اچھی صحت کے لیے، عمر درازی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، زمین و آسمان کی آفتوں سے بچنے کے لیے ایک ہی دم ان تمام ارادوں سے پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ ان مقاصد میں ضرور کامیابی عنایت فرماتا ہے۔ اور اس سورہ میں بڑے اہم پیغام ہیں کہ توحید پرست انسان جب اسے آخرت کی فکر اور تیاری ہوتی ہے، اس کے دل میں جو ٹھن جاتا ہے، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور وہ چاہے دنیا کے لیے کچھ بھی ہو، بلکہ کٹھن سے کٹھن دور میں، کٹھن سے کٹھن مشکلات میں، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، ان کے سامنے خدا واحد کا پیغام پیش کرتا ہے، اور وہ بھروسہ کرتا ہے یہ پیغام کو جب لوگوں کے سامنے میں پیش کروں گا، لوگ اگر مخالفت پر اتر بھی آئے، اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور جو ہے لوگوں سے نہیں ڈرتا ہے۔ اس کے مضامین کو آپ غور کریں، بڑے اہم مضامین ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نبی ہونے کا کھلا ہوا ثبوت یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن سراسر حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کو غالب رحیم ہستی نے نازل کیا ہے۔ جو لوگ اس کو سن کر ایمان نہیں لائیں گے، یہ ان کی ہٹ درمی ہے جو انہیں ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ یہ لوگ دیکھیے، غور کیجئے، اس سورہ کا مقصد کیا ہے۔ یہ لوگ پچھلی تاریخ سے سبق نہیں لیتے، نہ مستقبل پہ ہونے والے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ مغفرت ہے، اجر عظیم ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس نصیحت کی پیروی کرتے ہیں، بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ شام کے ایک شہر انطاکیہ کا ایک واقعہ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ایسے ہٹ دھرم لوگ تھے اس بستی کے، ان کی طرف مسلسل 3 پیغمبر آئے۔ جب وہ پیغمبر انہوں نے کہا کہ پیغمبروں کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی آفت ہے۔ قرآن نے جواب دیا، رسولوں نے سن کر کہا، کوئی شخص کسی کے لیے منحوس نہیں ہوتا ہے، ہر شخص کی تقدیر اس کے گلے کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ اتنے میں ایک ہدایت یافتہ آدمی جو ایمان لا چکا تھا، وہ آدمی آیا اور اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم سب ان رسولوں کی بات کو مان لو، ان کی پیروی اختیار کرو، جو تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا ہے اور یہ ٹھیک اور سچی بات کہتا ہے۔ ہدایت یافتہ شخص نے اپنی قوم سے خطاب کیا، کہا، اس ہستی کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، اور ان کو کیسے چھوڑ دوں، ان خداؤں کو کیسے عبادت کروں جو میرے کسی کے کام نہیں آتے ہیں۔ آخر کار اس پیغام کو لوگوں نے برداشت نہیں کیا، اسے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا، میں نے اس کو جنت میں اپنا مقام، اس کا مقام دے دیا، اور پوری قوم کو ایک دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ کیا خدا کی قدرت و حکمت کے نشانیاں کافی نہیں ہیں؟ اس نے مردہ زمین سے لہلہاتی کھیتیاں اور باغ اگائے، اس نے انسان و حیوان و نباتات وغیرہ کے جوڑے بنائے، سورج چاند ایک دوسرے کو ٹکرائے بغیر ایک منظم طریقے سے چل رہے ہیں۔ اے لوگو، یہ خاص مدت تک تم کو زندگی میں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ پچھلی قومیں کتنی تباہ ہو چکی ہیں اس پیغام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر تم بھی ان باتوں سے
नसीहत हासिल नहीं करेंगे तुम्हारा भी अंजाम होगा। क़यामत के रोज़ एक ज़ोरदार आवाज़ होगी, सब लोग खुदा के दरबार में खड़े कर दिए जाएंगे। वो जन्नती लोग हर किस्म की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते होंगे। मुजरिमीन के हाथों में खुद बेड़ियाँ होंगी, उनके हाथ और पैर उनके खिलाफ गवाही देंगे। हाथ बोलेंगे, उनके जिस्म के हिस्से खुद क्या क्या करता था दुनिया में, जिस्म की हर बोटी बोलना शुरू कर देगी। और इंसानों ज़रा गौर करो, हम बुढ़ापे में इंसान को उसी कमज़ोरी की तरफ लाते हैं जिस तरह उसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। बचपन जो होता है वही तरीक़े से हम उसको वापस लाते हैं। ऐ लोगों, सोच समझ कर ज़िंदगी गुजारो। क्या हमारे लिए मुश्किल है कि पहली मर्तबा हमने तुमको पैदा किया, दोबारा पैदा करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अल्लाह का तो वह क़ानून है, किसी का हुक्म होता है और अल्लाह हुक्म देता है, वो हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस सूरे के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी कामयाब बनाए, मौत की सख्तियों से बचाए। ऐ अल्लाह, इसके ज़रिए से हमको तमाम को सेहत नसीब फरमा, ज़मीन व आसमान की आफतों से महफूज फरमा, हमारे कमाइयों में बरकत नसीब फरमा, तरक्की नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, ये सूरा हमारे हक़ में क़यामत के दिन सिफारिश का ज़रिया बना, उसकी सिफारिश हमारे हक़ में कबूल फरमा। आमीन व आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह साफ़ात मक्की सूरा है। मोहतरम दोस्तों, सूरह साफ़ात की इब्तिदाई 10 आयतें रोज़ाना सुबह में अपने वजीफ़े में रखें। बहुत अहम तरीन आयतें हैं, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। शक शुबात जिन क्या क्या होते हैं, इन तमाम के लिए इसकी 10 आयतें हमेशा सूरह यासीन पढ़ते हैं सुबह में, तो सुबह में जो है ना, इसको अपने वजीफ़े में रखें। मक्की सूरा है, इसका अंदाज़ बयान तौहीद, रिसालत और आखिरत के मज़ामीन हैं। ये सारा निज़ाम में कायनात अल्लाह ही की बंदगी से चल रहा है, इसमें किसी का भी दखल नहीं। पूरा निज़ाम, सूरज, चाँद, वक़्त, तुलू, गुरूब, बड़ा निज़ाम है, अल्लाह ताला चलाता है, कोई चला भी नहीं सकता है। मरने के बाद दोबारा पैदा करना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। इसी की यकीन दहानी के लिए मरने के बाद की ज़िंदगी पर जो है तवज्जो दे। कुरान के जो मक्की सूरे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसी उन्वान की तरफ जहन नशी कराया गया है कि देखो, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है और कभी भी इंसान मर जाता है और जो है फिर अल्लाह के पास जाएंगे, वहाँ असली ज़िंदगी है, उसकी तैयारी करो। लोग क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में खड़े होकर हिसाब चुकाने की तैयारी करना है, पूरा रिकॉर्ड होगा। भटकाने वाले हशर के दिन एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे, भाई ये सही नहीं, वो गलत नहीं, ये कर लिए, वो कर लिए, और भटक गए लोगों की बातों में आके। तो उसमें कहता जाता है, भटकाने वाले भटकने वाले दोनों भी जहन्नम में जाएंगे। कि आदमी को अल्लाह ने अक्ल सलीम दी, कौन सा चीज़ इख्तियार करना, कौन सा नहीं करना, जज करना, ये सलाहियत दी है कि उन्हें तहवीक़ भी करना चाहिए कि जन्नत का जब मामला है, दोज़ख से जब बचना है, अपने आमाल की अच्छाई की तहक़ीक़ भी करना ज़रूरी है। नेक लोग जन्नतों में नेकियों से लुत्फ़अंदोज़ होते होंगे, तख्तों पे बैठकर आपस में बातचीत करते होंगे। उनमें से एक कहेगा, दुनिया में मेरा एक साथी था, मैं दीन पे चलता था, हलाल कमाता था, किफ़ायत शार ज़िंदगी थी, सीधी सादी ज़िंदगी थी, वो मुझे बेवकूफ़ समझता था और मुझे मजाक उड़ाता था। आज वो साथी दोज़ख में दिख रहा है दीन का मजाक उड़ाने की वजह से, और जहन्नम में जाने के बाद जो ग़िज़ाओं का तज़किरा आया है, खवलता हुआ पानी उन्हें दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम को महफूज फरमाए। ये आखिरी रमज़ान के दिनों में ये दुआ ज़रूर करें, ऐ अल्लाह हमको जन्नत में दाखिल फरमा, दोज़ख से हमेशा हमारे लिए छुटकारा नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
حضرات آپ نے سورۃ الاعراف، سورہ شعراء، سورہ قصص، ان تمام صورتوں کے اندر مختلف پیغمبروں کے تذکرے ہوئے، قوموں کے مزاج کو بیان کیا گیا اور ان قوموں کا ذکر کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کے تذکرے کیوں کرتا ہے آخر بار کئی سوروں کے اندر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو، اس دنیا میں آپ دین کے لیے اٹھیں گے، اسلام کے لیے اٹھیں گے، اس کو پھیلانے کے لیے کریں گے، اس پر کام کرنے کے لیے، اس پہ اپنی زندگی اتارنے کے لیے کریں گے۔ یاد رکھو یہ آسان بھی نہیں ہے، مصائب سے گزرنا پڑے گا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے، جتنے انبیاء دنیا میں گزرے ہیں کوئی آرام سے نہیں رہے، مصائب و آلام میں رہے، بہت مشقتوں میں دیے گئے۔ یہ کام جب کیا جاتا ہے تو مشقتیں جب آتی ہیں تو ہمت نہ ہاری جائے۔ پیغمبروں نے کیا کیا؟ اس کام کو کرے، فیس کیے، مقابلہ کیے، مایوس نہیں ہوئے، تکلیفوں کو برداشت کیے اور اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ کو جب پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، آرام کی خوشخبریاں دی۔ اس سورہ کے اندر، سورہ صافات کے اندر، ان تمام انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو اللہ کی طرف سے سلام بھیجا۔ سلام ہو حضرت نوح، سلام ہو ابراہیم، سلام ہو موسیٰ۔ اللہ نے اپنی سلامتی دی کیونکہ تم نے اللہ کی رضامندی کے لیے کام کیا۔ اس سے میسیج یہ ہے، اس دنیا میں مسلمان جو زندگی گزارتا ہے یہ دنیا کی نہیں، آخرت کے لیے ہے۔ یہ آخرت کے لیے جتنی محنت گزریں گے جنت کے اندر اتنا ہی راستہ ملے گا۔ حضور نے ایک جگہ پر مثال دے کے فرمایا، الدنیا سجن للمؤمن، یہ دنیا ایک مسلمان کے لیے قید خانے کی طرح، یہاں مشقتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، فیس کرنا پڑے گا، لیکن اس کو ہمت ہارے بغیر، پیچھے ہٹے بغیر اللہ کے احکام پورے زمین پر نافذ کریں گے، یقین جانیے کہ اس کے نتائج اچھے ہوں گے اور اللہ کامیاب ہوگا۔ اور ایک وجہ یہ ہے، کبھی کبھار ذہن میں آتا ہے، یہ دنیا میں بڑے بڑے لائرز ہیں، IAS ہیں، آفیسرز ہیں، یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، بعض وقت پر اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں اسلام سے اچھا کوئی مذہب بھی نہیں ہے، بڑا اچھا ہے، قبول کیوں نہیں کرتے؟ کبھی ذہن میں آتا کہ اتنے جینیس لوگ اسلام کو قبول نہیں کرتے، ہمارے ذہن میں بھی آتی ہے۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ کیا جواب دیا؟ جو لوگ دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی خامی ہے، یہ نہیں، بلکہ کیوں؟ ان کا تکبر، غرور، اندھی تقلید، اپنے باپ دادا کے دین پر جمے رہنے، اس وجہ سے لوگ اس دین کو قبول نہیں کرتے۔ سیدھی سی آدھی بات، قرآن نے ہمارے لیے کیا اچھا میسیج دیا، دیکھیے۔ یہ ہٹ درمی کی وجہ سے خاندان میں کیا ہوگا، لوگ کیا سمجھ، اپنا اسٹیٹ چلے جائے گا، اپنا جو مرتبہ ہے جو گورنمنٹ نے دی ہے یہ چلے جائیں گے، اس کے لیے کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ جو ہے اسلام کے نقص نہیں ہے، اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام سلامتی۔ مائیکل ہارٹ نے 25 سے 30 سال اس نے بڑی بڑی شخصیتوں پر ریسرچ کیا، 25 سے 30 سال۔ اس کے بعد 30 سال کے بعد اس نے کتاب لکھی، دنیا کے 100 عظیم ترین انسان، اس میں نمبر 1 پہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے ایک بات کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، اسلام ایک سچا مذہب ہے، اس کی وجہ سے یہ دنیا میں پھیلتا رہے گا۔ اس نے اپنا ذکر کیا، کسی اور کا ذکر نہیں کیا۔ پڑھیے کتاب، انگریزی میں ہے کتاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان دنیا کے حالات پر کبھی ہمیں پست ہمت نہ ہو، ہمارے ایمان میں کمزوری نہ ہو، ہمارا ایمان ڈاماڈول نہ ہو، بلکہ مضبوط ایمان ہمیں اندر عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، سورہ سواد، آگے سورہ زمر آ رہا ہے۔ یہ سورہ آج کے لیے اس وقت پر، ان حالات پر بڑی اہمیت بھی ہیں، بڑی ضرورت بھی۔ مسلمانوں، اگر اس وقت پر ہماری نجات کا ایک ہی راستہ بچا ہوا ہے،
اور وہ راستے کو غفلت کریں گے، چھوڑیں گے تو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ہی جو راستہ بچا ہوا ہے وہ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن سے رشتہ جوڑو۔ آپ گھر ہیں، گھر کے لیے پیسہ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ مہینے میں ایک دن پورے گھر کے افراد بیٹھ کر مطالعہ قرآن شروع کریں، گھروں کے اندر 2 آیتیں اسٹڈی کریں، ہم ایک دوسرے میں تبادلہ خیال کریں، بہت ضروری ہے آج کے حساب سے۔ ان واقعات میں ذکر کرتا ہے کہ ظلم و ستم کے پہاڑ جو ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ انبیاء کا ذکر کر کے قرآن کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے یہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں اللہ ان سے ناواقف نہیں ہے، واقف ہے، اور تمہاری بے چینی سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، لیکن تم آزمانا چاہتا ہے کہ کب عاجزی سے اتر آتے ہیں۔ الحمدللہ نگیٹو تھنکنگ میں پازیٹیو تھنکنگ بھی ہے۔ ہمارے مسلمان نوجوان بچے جو MBA کرے ہیں، یہ IT میں کام کرتے ہیں، نوجوان بچے بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں۔ حیدرآباد میں اسلامک انفارمیشن سینٹرز بول کے ہیں، وہاں پر یہ نوجوان بچے اپنا وقت دیتے ہیں، غیر مسلموں کے سوالات کا جواب دیتے ہیں، فری لٹریچر ان کو دیتے ہیں، اور جا کے کام کرتے ہیں اپنے کمپنیوں کے اندر۔ نہیں بول کے نہیں، بہت اچھا پہلو ہے ہمارا، بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے بچے، اور اس سے غیر قوموں کے اندر ایک جستجو پیدا ہو گئی، ایک تلاش پیدا ہو گئی کہ آخر یہ ہے کیا ہے یہ لوگ، اور سوچنے پہ مجبور ہو گئے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ بلکہ وہاں پر ایک ٹریننگ بھی دی جاتی ہے کہ کچھ غیر مسلم آپ کو ورغلا کر بات کریں گے تو ان کو کیسے انداز سے بات کیا جائے، اور قرآن کے اصول سے یہ کام کر رہے ہیں نوجوان۔ آپ حیدرآباد کے اندر یہ سینٹرز ہیں اسلامک انفارمیشن سینٹرز کے نام پر، فری ڈسٹریبیوشن کتابیں دیتے ہیں، پھر ان سے سوالات کرتے ہیں، ٹول فری نمبر پر سوالات آتے ہیں۔ بہت اچھا پہلو ہے، نوجوانوں کا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن مایوسی کب ہوتی ہے؟ گھروں کے حالات کو جب دیکھتے ہیں، گھروں کے اندر قرآن بہت دور ہو گیا۔ ذرا مہینے میں ایک دن، مہینے میں 3 آیتیں اسٹڈی کریے آپ، 3 آیتیں کہ آپ سب مل کر جو ہے ہر ہفتہ باہر جاتے کھانے کے لیے، ہوٹلنگ کو جاتے، 50 خرچہ کرتے، کیا ایک دن ہفتے میں ایک دن گھنٹہ بیٹھ کر ایک آیت پہ تدبر کرے، 10 آیتوں پہ نہیں، روز 1 آیتوں پہ سوچیے آپ اس کی کیا تبدیلی آتی ہے۔ ان میں وہی ذکر کیا گیا ہے میرے دوستو، یہ جو سورہ ہے یہی طاقت دیتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی قوتیں دی، سلطنت دی، قوت فیصلہ دیا۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتا ہے، غلطی کو معاف کرنے والے، سجدہ ریز ہو کر اللہ کے لیے دعا کرنے والے، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونے والے، اپنی غلطی پر اڑ کر نہیں رہتے ہیں۔ اے لوگوں، ہم نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے، تم جو چاہے کرو، اس کی سزا بھی نہ ملے، جزا بھی نہ ملے، برائی کریں گے تو برائی کا بدلہ تو ملنا ہی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو، حضرت ایوب کی زندگی کو پڑھو، کتنے بڑے پیغمبر تھے، کتنے مشکلات میں گزرے، مشکلات میں گزرے ہیں۔ ان مشکلات میں، ان حالات میں اب جو چل رہے ہیں ہمارے، ان حالات میں کبھی تم نے خدا کو پکارا؟ کبھی ان حالات میں اللہ سے مانگا کہ ان حالات کے اوپر؟ قرآن مثالیں دیتا ہے۔ حضرت ایوب کو دیکھو، اتنی تکلیف تھی، بیماری تھی، جسم میں کیڑے رینگتے تھے، کوئی کیڑا زمین پہ گرتا اسے اٹھا کے خطاب کر کے کہتے تھے، اے کیڑے، تیرے غذا کو میرا جسم بنایا ہے اللہ نے۔ اتنی دعا بھی کرتے تھے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، تکلیفیں دور ہوئی۔ ان تکلیفوں میں، ان مسائل میں ہم نے اللہ کو پکارا کبھی؟ ہمارے لیے ہو یا مال کے حالات۔ اور ان سوروں کے اندر یہی حال بتایا۔ پھر ایک کیفیت بتائی کہ گئی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں خوشحالی میں خدا کو نہیں بھولتے ہیں، بدحالی میں مایوس نہیں ہوتے۔ دیکھیں موجودہ حالات پر قرآن کا یہ لفظ یاد رکھیے آپ، خوشحالی میں اللہ کو نہیں بھولتے۔ اللہ یہ جو بھی ہے تو دیا ہے ہمارے، اللہ تیرا احسان ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہمارے دلوں میں کہیں نہ کسی کونے کے اندر ایمان کی چنگاری باقی ہے۔ اے اللہ، اس کو ذرا تازہ کر دے بس۔ اور کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں اللہ کی ذات سے، وہ دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے، جب اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کے بھروسے کی لاج بھی رکھتا ہے اور ان کو کامیابی نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو سورے ہیں میرے دوستو بہت ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سوروں کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر مکی سورہ ہے۔ اس کا انداز بیان کچھ آیتیں ہمیں جھنجھوڑ دینے والی بھی ہیں دوستو۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، یہ سوال کسی تنقید کے لیے نہیں ہے، کرٹیسائز کے لیے نہیں ہے، ایک احساس دلانے کے لیے۔ ایک احساس ہم کیا ہیں، آج دنیا کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں ہیں۔ گزشتہ رمضان ختم ہوا، 1 سال کے بعد یہ رمضان ہمیں ملا۔ یقینی بات ہے، خوشی کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک موقع ملا ہمارے کو کہ کچھ تو کر لینے کا ایک موقع ملا، یقینی بات۔ گزشتہ رمضان کے بعد سے آج کے رمضان تک کتنے لوگ ہیں قرآن کا ایک دور مکمل کریں؟ سوال ہے۔ اگر قرآن کا دور مکمل کریں بڑی خوشی بات ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی کچھ آیتوں کو کھول کر سمجھے؟ بولیے آپ۔ یہ قرآن کے آیتوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں میں، کوئی اور نہیں ہے، قصے کہانیاں۔ اگر آپ سے ایک آدمی آئے، آپ بڑے کاروبار والے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے ترقی کریں گے، میں ایک کتاب دیتا ہوں، اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو 1 سال کے اندر آپ کا کاروبار 5 حصے بڑھ جائے گا، کیا وہ کتاب تکیے کے نیچے رکھ کے سو جائیں گے آپ؟ سوچیے آپ، یا بوسہ دے کر رکھ دیں گے اس کو؟ پڑھیں گے آپ۔ اور قرآن یہاں کہتا ہے، پوچھتا ہے ترقی کیسے ہوگی تمہاری، تنزلی کیسے ہوگی؟ پیسے سے تو ترقیاں ہو رہی تمہاری، پیسہ آ رہا ہے، گھر کا سکون ہے نہیں ہے؟ تمہارے بچے بیوی مل کر دن میں ایک ٹائم مل کر محبت سے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر محبت سے کھانا کھاتے ہیں یا نہیں ہے؟ یہ ہے ماحول؟ اگر یہ ہے تو خدا کا بڑا فضل سمجھیے آپ۔ اگر یہ نہیں ہے، سب کچھ رہنے کے باوجود کوئی چیز نہیں ہے دوست۔ کچھ باتیں سختی سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، نعوذ باللہ، ہمارا مقصد وہ نہیں ہے، ایک احساس دلانا چاہ رہا ہوں قرآن کی آیتوں۔ مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہیں قیامت کے دن پکڑا نہ جاؤں کہ تم حق جانتے ہوئے مصلحت کے مارے ہٹتے چلے گئے، تو مجھے بھی تو جواب دینا پڑے گا نا اللہ کے پاس۔ یہ درد بھرا پیغام ہے میرے دوستو قرآن کی آیتوں کے حوالے سے۔ سورہ زمر پر جس کے تھوڑے آیتوں کا ترجمہ سنیے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار، کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، جو کریں گے کریں گے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ سے رجوع ہو کر پکارتے ہیں، جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو کسی اور کا ہم اثر ٹھہرا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی دنیا بھی سدھار دے گا اور آخرت بھی سدھار دے گا۔ 15واں رکوع 16واں رکوع ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں کہ مجھے جانا ہے اللہ کے پاس، حساب دینا ہے، جس بات کا حکم اللہ نے دیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہنے سے پہلے خود عمل کر کے بتاتے ہیں دیکھو میں کر رہا ہوں۔ آج کے بچے جینیس بچے، بہت ہوشیار بچے ہیں، پہلے کے جیسے نہیں، جو چیزوں کو برائی سے تیزی سے عرض کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کتنے ہوشیار بچے ہیں۔ ان ہوشیار بچوں کو ہم نے اپنا مورل کبھی دیا ہے؟ ان کو جو چیز برائی کو عرض کرتے ہیں اچھائی بھی تو کریں گے نا وہ، لیکن وہ ماحول ہم نے نہیں دیا۔ اب دیکھیں ایک آیت آئی ہے، سب سے بڑھ کر گھاٹا اٹھانے والا، سب سے بڑھ کر نقصان اٹھانے دنیا میں بھی آخرت میں، اس آیت کو نوٹ میں لیجیے۔ جو شخص اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو خدا اس کے احکام سے واقف نہیں کرایا، وہ بڑے خاصے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا اور وہ ہمیشہ پچھتائے گا۔ سب کچھ ملا اس کو، لیکن بچوں کو دیندار نہیں بنایا، بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے والا نہ بنایا۔ آپ نے سب کچھ بنایا، دولت دی، سہولت دی، سب کچھ دیے، ہمدردی کہاں ہے؟
آج کا مزاج بچوں کا کتنا چینج ہو گیا، دنیا پرست کتنے ہو گئی. باپ کو کہتے ہیں کہ آپ جاتے سو کب جاتے کہ جائیے، جو دینا ہے وہ دے دیجئے پہلے. یہ حال ہو گیا ہمارا. اولڈ ایج ہوم میں جائیے، آپ دیکھیے، آپ قابل ترین بڑے بڑے لوگ جن کے بچے باہر ہیں، پیار و محبت کے لیے ترس گئے. دیکھیے آپ جا کے، سب کچھ ہو کے کیا نہیں ہمارے پاس، بتائیے آپ. اللہ کا ڈر نہیں سکھایا، بچوں کو دینداری نہیں بنایا. کبھی بیٹھ کر جو ہے دینی ماحول کو ہم نے پیدا کیا. قرآن کہتا ہے سب سے بڑا گھاٹا. اب دیکھیں یہ آیت جو میرا موضوع ہے، اب جو قرآن کے تعلق سے کہا، وہ شخص جو اسلام کے راستے کو چھوڑ کر چلتا ہے، یاد رکھے کہ وہ گمراہیوں میں بھٹکتا ہی رہے گا. اور وہ شخص جس کے سینے کو ہم نے قرآن سے منور کر دیا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے، قرآن کو بیٹھ کر مطالعہ کرتا ہے، اس کے سینے کو ہم نے منور کر دیا ہے. یہ شخص، دونوں شخص ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ شخص کی دنیا الگ ہے، وہ شخص کی دنیا الگ ہے. قرآن میں طرح طرح کی مثالیں دے کر قرآن سمجھاتا ہے، ایگزامپل دے کر سمجھاتا ہے تاکہ لوگ آسانی سے دین کو سمجھ سکیں. اس میں سے ایک مثال دیا، ایک آدمی ہے کئی آقاؤں کا غلام بنا ہوا، ہر آقا اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، کسی کو وہ مطمئن نہیں کر سکتا. لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو ایک ہی آقا کا غلام بنا ہوا ہے اور اسی کے لیے سجدہ کرتا ہے. یہ اور وہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے وابستہ فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کے ذریعے سے ہمارے مرتبات کو بلند فرمائے، قرآن کے ذریعے سے ہمارے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ہمارے اخلاق کو مزین فرمائے. آمین. واخر